السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مگر اس رحمت عالم کا توحید کا گھر ہے، مگر اس رحمت عالم کا توحید کا گھر ہے، نہ آ سکتی تھی مایوسی کہ یہ امید کا گھر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ اسلام بڑا ظلم و ستم کا حکم دیتا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ دوسروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں، آپ اسلام کو جانیں، پھر اس کے بعد اسلام کے خلاف بات کریں۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی اعلانیہ دعوت دینا شروع کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طریقے سے روکا گیا، کس طریقے سے پریشان کیا گیا۔ یہ شاید بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ بات نہ معلوم ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کفار و مشرکین نے کانٹے بچھائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کو پڑھا کرتے تھے تو کفار و مشرکین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری اور آپ کے آقا کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے اسلام پھیلایا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ یہ ان کی بات ہے جن کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام ایسے ہی انتی پر پہنچ گیا، اسلام ایسے ہی مل گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسجد میں تشریف فرما ہے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ ایک کافر آیا، آنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کو اتنی تیزی کے ساتھ اس نے دابا کہ ان قریب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھیں باہر آنے والی تھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جادوگر کہتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کسی نام سے بلاتا تھا، کوئی گستاخیاں کرتا تھا، کوئی گالیاں بکتا تھا۔ ہمارے اور آپ کے آقا نے برا نہیں جانا، بلکہ ہمارے آقا ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ شاعر لکھتا ہے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر کو بچھا دیتے ہیں۔ اور کس طریقے سے ظلم و ستم کو سہے ہیں نا ہمارے اور آپ کے نبی نے۔ شاعر نے بڑی اچھی طریقے سے موتیوں کی طرح نقش کیا ہے شعر میں۔ شاعر لکھتا ہے، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نودیے رحمت آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم اٹھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ڈال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آواز کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا کہ شاعر ہے،
کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ مبلغ علم و حیا خاموش رہتا تھا، خاموش رہتا تھا، دعائیں خیر کرتا تھا، جفائیں ظلم سہتا تھا، جفائیں ظلم سہتا تھا۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، پھر اس کے بعد یہ اسلام تمام دنیا پر غالب آیا ہے، تمام دنیا میں پھیلا ہے۔ تو امن اور سکون کا پیغام پھیلائیں اور ساری دنیا میں جتنے لوگ ملیں سب کو اسلام کی دعوت دیں، اور سب سے یہی کہیں کہ مچل کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔